جو آپ کا قبول اسلام سے قبل کا جو کردار ہے، سماجی شخصیت کے حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں، بڑا اثر رسوخ، اور لوگ جانتے تھے کہ ان کے پاس مدد کے لیے جاؤ یا کھانے کے لیے جاؤ تو یہ منع نہیں کریں گے، ظاہر ہے اس حوالے سے آپ کی جو شخصیت اور آپ کی مطابقت، آپ کی عادات اطوار جو تھیں وہ سب اس پہ روشنی ڈالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر صحابہ کرام میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہیں بے شک وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور حضور نے بھی فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ان میں پھر امتیازی حیثیت حاصل ہے عشرہ مبشرہ کو، ان میں بھی حضرت عثمان داخل ہیں تو صحابہ میں بھی داخل، سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ میں بھی داخل، اور عشرہ مبشرہ سے امتیازی حیثیت جن لوگوں کو حاصل ہے وہ خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آتا ہے اور آپ کی باری آتی ہے۔ اور یہ آپ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر آپ کو منتخب فرمایا، یعنی ارادہ ازلی یہ ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ انتخاب ہے۔ بے شک، تو یہ بھی آپ کی عظمت پر اور آپ کی بلندی درجات پر اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کی کردار کی بلندی اور اسلام کے لیے آپ کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ جو قبول اسلام سے پہلے جو چیزیں آپ میں موجود تھیں وہی بنیاد بنی اسلام کے قبول کا، اور ابتداً جو ایسا دور تھا کہ اس میں تعلیم کا اتنا کوئی زیادہ رجحان نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی جو مروجہ علوم تھے ان کو حاصل کیا، یعنی وہ بلاغت وغیرہ میں اور لغت کے معاملے میں، شعر و شاعری اور ادب کے معاملے میں وہ قوم بہت زیادہ کامیاب مانی جاتی تھی، ہاں سپیریئر مانی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی ایسا اتارا کہ اس کے سامنے وہ عاجز آ گئے، تو نبی کو ایسا معجزہ دیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو چیز عروج پر ہوتی ہے اس پر نبی جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادو تھا، وہ علاج جو تھا وہ اپنے عروج پر تھا، تو آپ ہاتھ پھیرتے تھے، حکم فرماتے تھے، مردہ زندہ کر دیتے تھے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں پر نبی کو معجزات کے ذریعے سے غالب فرماتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے مروجہ علوم حاصل کیے، اور یہ تعلیم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ شعور کی پختگی کا باعث بنتی ہے، اور یہ شعوری جو پختگی ہوتی ہے وہ آگے سوچ اور فکر اور تفکر میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے، اور انسان جو ہے وہ بالکل صحیح نتائج مرتب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک درست فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی صفت تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ ایک کامیاب تاجر تھے۔ اب کامیاب تاجر آدمی یوں ہی نہیں بن جاتا، دیانت، صداقت، امانت، یہ سارے اوصاف آپ کے اندر موجود تھے، بالکل اس کی بنیاد پر۔ اور آج کے دور میں اگر آپ کو دیانت دار تاجر مل جائے تو آپ کہیں گے بھائی اس دور کے اندر کہاں تھا بھائی؟ صحیح بات۔ تو دیانت جو ہے وہ ایک بہت بڑا وصف ہے جو آپ کے اندر موجود تھا، جس کی وجہ سے آپ ایک کامیاب تاجر تھے، یعنی پیسے والی پارٹی، بالکل صحیح۔ اور تیسرا وصف جو ہے فطرت سلیمہ کے حامل، کہ حق اگر سامنے واضح ہو کر آ گیا تو حق کو قبول کرنے میں پھر کوئی عار نہیں ہے، یعنی چاہے پھر کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، ایسی فطرت سلیمہ کے حامل تھے آپ۔ یعنی خالہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور ان کے پاس جبریل آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو تم ان کی ہدایت کو قبول کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ تو اس فطرت سلیمہ کی بنیاد پر جو آپ کے کردار میں، آپ کے قلب و ذہن میں رچی بسی تھی، اتنا اثر قبول کیا کہ فکر میں مبتلا ہو گئے، اور صدیق اکبر سے ملاقات کی، اور صدیق اکبر نے بھی جب یہی باتیں کی تو وہ ان چیزوں کے اثرات کو قبول کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف حق ہے اور حق واضح ہو کر سامنے آ گیا، اور دوسری طرف بہت ساری دوسری چیزیں ہیں کہ بھائی زمانے والے کیا کہیں گے، اپنا دین چھوڑ دیا، اور جو نقصانات ہو جائیں گے، جو کاروباری بائیکاٹ ہوا اور اس کے بعد جو نقصانات اٹھانے پڑے، وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مقبول بندے جو ہیں ان کے اندر جو یہ سلامتی فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، اس کی بنیاد پر حق قبول کرنے کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ کل معدوم کی مثل ہوتی تھی، جیسے وہ رکاوٹ ہے ہی نہیں، وہ ہر طرح کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور وہ آخرت کے خسارے کو گویا کہ خسارہ خیال کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خاسرین کے بارے میں فرمایا قل ان الخاسرین
الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خاسرین وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن اپنا آپ اور اپنے گھر والے ہار گئے۔ صحیح۔ تو آخرت کے خسارے کو حقیقتاً شریعت مطہرہ اور اللہ تعالیٰ خسارہ قرار دیتا ہے کہ کیا یہ جو ہے خسران مبین نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے بعض تو ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو بڑے مطمئن نظر آئیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، کہ اگر انہیں کوئی آزمائش پہنچ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اور وہ یہی بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو اصل میں یہ فطرت سلیمہ کے حامل تھے جس کی بنیاد پر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اور آخری وصف جو میں ذکر کروں گا وہ حیا کا وصف آپ کے اندر موجود تھا، کہ حیا اس درجے میں، حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیا ایک ایسا ملکہ ہے جو انسان کو عمومی طور پر معیوب اور مذموم باتوں میں مبتلا ہونے سے روکتا ہے۔ تو حیا کا وصف قبول اسلام سے پہلے آپ کے اندر موجود تھا، جس کی بنیاد پر ہر طرح کی گندگی سے یہ شخصیت جو ہے وہ دور دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر جو اسلام قبول کیا تو اسلام میں جو حیا کا معنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے خود کو روک لینا، یہ ایسا ملکہ ہے کہ آپ کو ابھارتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی حیا جو آپ کے اندر موجود تھی آگے اس درجے میں پہنچی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ حاضر ہوتے ہیں، حضور اپنی مجلس کو ویسے ہی برقرار رکھتے ہیں، لیکن عثمان آئے تو حضور نے اپنا تہبند شریف درست فرمایا۔ عائشہ صدیقہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو ہاتھ آپ نے مس فرما لیا، پھر حیا کے طور پر اس ہاتھ کو کبھی بھی گندگی کے مقام پر نہیں لگایا۔ تو یہ وہی حیا تھی جو قبول اسلام سے پہلے طبعاً آپ کی فطرت میں موجود تھی، جو قبول اسلام کا سبب بھی بنی، اور آگے بہت سارے ایسے افعال اسی حیا کی بنیاد پر روبہ عمل نظر آئے، اور جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں۔ کیا بات ہے۔ اور آپ نے جو حیا فرمایا اور جو آپ نے حضرت عثمان کا جو دست مبارک اور پھر اس کو گندگی کی طرف استعمال نہ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ یہی آپ نے فرمایا جو دیگر اوصاف آپ میں داخل، ان میں ایک نفاست پسندی تھی، انتہائی نفیس شخصیت تھے آپ، اور آپ کے کلام میں بھی، آپ کے لباس میں بھی، آپ کے چال چلن میں بھی وہ نفاست چھلکتی تھی، اور لوگ اس سے متاثر تھے، اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر۔ قبول اسلام